السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے القواعد الفقہیہ، فقہ کے قواعد۔ یہ 5 بڑے قاعدے ہیں جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور آج کے اسی سیشن میں ہم یہ سبھی قاعدے انشاءاللہ سمجھیں گے، اور ان کے ذیل میں جو باقی قاعدے آتے ہیں ان کو ہم مختصراً پڑھیں گے، یعنی ہم وہی قاعدے پڑھیں گے جو زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا جو زیادہ انسان کو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں۔ خیر، ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے القواعد الفقہیہ، یعنی فقہ کے قاعدے۔ قواعد یعنی اساس، الفقہیہ یعنی فقہ یعنی فہم۔ القواعد الفقہیہ یعنی ہمیں وہ قاعدے پڑھنے ہیں، وہ چیزیں پڑھنی ہیں جو فقہ کی اساس ہیں، which is the base of the fiqh۔ لیکن جب ہم اصول الفقہ پڑھتے ہیں، اصول الفقہ کا معنی بھی یہی ہوتا ہے۔ پہلا سوال، تو کیا ضرورت ہے کہ قواعد الفقہ کو الگ سے پڑھیں گے اور اصول الفقہ کو الگ سے پڑھیں گے؟ اگر دونوں کا معنی ایک ہی ہے تو قواعد اور اصول ان دو کا الگ الگ معنی کیوں رکھا گیا ہے؟ یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ چیز ایک ہی ہے لیکن معنی الگ الگ ہے۔ بہت سارے سوال پیدا ہو سکتے ہیں، جس کا جواب ہے جو قواعد الفقہیہ ہے اور جو اصول الفقہ ہیں۔ قواعد فقہ کے قاعدے وہ بذات خود دلیل ہوتے ہیں، اور اصول الفقہ کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں، قواعد الفقہ بذات خود دلیل ہوتے ہیں اور اصول الفقہ کے لیے دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ خیر، قواعد الفقہ کی اگر ہم بات کریں گے، اس کا تعلق فقہ کے ساتھ ہے، یعنی فقہ کے وہ قاعدے جو روزمرہ زندگی میں بالخصوص انسان کو درپیش آتے ہیں، جو مسائل ان کو انسان جانے، ان کو انسان صحیح معنی میں اچھے سے حل کر سکے۔ 5 بڑے قاعدے ہیں یہ۔ آپ لوگوں کو نوٹ ساتھ ساتھ انشاءاللہ ملیں گے، ویڈیو میں انشاءاللہ یہ نوٹس آپ کو ملیں گے، اپلوڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ 5 بڑے قاعدے ہیں۔ سب سے پہلا، الامور بمقاصدها، یعنی امور کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آئے گی، فی الحال ہم 5 کا میننگ پڑھیں گے، پھر الگ سے ایک ایک کو ہم لیں گے۔ الامور بمقاصدها ہمارا سب سے پہلا قاعدہ، امور کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا۔ نمبر 2، الیقین لا یزول بالشک، یقین شک سے دور نہیں ہوتا ہے، یقین زائل نہیں ہوتا ہے شک سے۔ نمبر 3، المشقۃ تجلب التیسیر، سختی اپنے ساتھ آسانی کو کھینچتی ہے۔ نمبر 4، الضرر یزال، نقصان کو ختم کیا جائے گا۔ نمبر 5، العادۃ محکمۃ، عرف کا لحاظ کیا جائے گا فیصلے کے وقت میں۔ یہ 5 بڑے قاعدے ہیں، اور ان کے انڈر جو ان کے ذیل میں قاعدے آتے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے، اور ان 5 قاعدے پہ بھی ہم اچھے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہم پہلے قاعدے کے متعلق بات کریں گے، جو ہمارا پہلا قاعدہ ہے، الامور بمقاصدها، امور کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا، کہ انسان نے جو عمل کیا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ فرض کیجئے کوئی انسان سڑک پہ گاڑی چلا رہا ہے اور کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب جو قاضی ہیں وہ پہلے یہ دیکھے گا کہ اس کا مقصد اس کو مارنا تھا، یا یہ ڈرائیو سلولی کر رہا تھا اور کوئی راستے سے نکل گیا اور وہ خود بخود اسی گاڑی کے نیچے آ گیا، اور وہ گواہ وغیرہ دیکھے گا۔ جو بھی کام ہے
الامور بمقاصدہا، امور کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا کہ اس کام کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا مقصد اچھائی کا تھا یا برائی کا تھا۔ جو بھی مقصد تھا وہ دیکھا جائے گا۔ یہ قاعدہ کہاں سے بنا؟ اور یاد رکھیں آپ، مقصد کا اعتبار کر کے حکم لگایا جائے گا۔ جب قاضی کو حکم لگانا ہوگا تو وہ مقصد کا اعتبار کر کے ہی حکم لگائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ قاعدہ کہاں سے بنا؟ یہ قاعدہ بنا ہے اس حدیث سے جس کو حدیث عمر کہتے ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر فاروق اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى الی آخر الحدیث، صرف اعمال کا دارمدار نیت پر ہے اور انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اسے نیت کی ہے۔ جب فقہا سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ قاعدہ کہاں سے لایا تو انہوں نے کہا کہ یہ قاعدہ ہم نے انما الاعمال بالنیات سے لایا۔ یعنی یہ جو یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ الامور بمقاصدہا، اس کی بیس کیا بن گئی اب؟ انما الاعمال بالنیات، صرف اعمال کا دارمدار نیت پر ہوتا ہے اور انسان کو صرف وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہم یاد رکھیں گے، انسان کی عمل اور انسان کی نیت یہ ایٹ پار ہونی چاہیے، جیسی نیت ویسی عمل، جیسی عمل ویسی نیت۔ خیر، اب جو ایک قاعدہ ہے الامور بمقاصدہا، امور کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا۔ اب اس کے ذیل میں کچھ اور قاعدے ہیں، مثلا من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، سب سے پہلا اس کا جو سب قاعدہ ہے، اس کے ذیل میں پہلا قاعدہ آتا ہے من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جس شخص نے عجلت کی، جلد بازی کی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، عوقب بحرمانہ، اس کو محروم کیا جائے گا اس چیز کے حصول سے، اس کو عذاب کیا جائے گا، اور وہ عذاب کیا ہے؟ بحرمانہ، اس سے اس کو محروم کیا جائے گا، اس کو اب وہ چیز نہیں ملے گی۔ مثال کے طور پہ زید اور خالد آپس میں باپ اور بیٹے ہیں، زید باپ ہے اور خالد اس کا بیٹا ہے۔ خالد کو زید کی وراثت کب ملے گی؟ جب زید کی وفات ہو جائے گی، لیکن خالد زید کو پہلے ہی مار دیتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ آپ نے اس کو کیوں مارا تو وہ کہے گا میری نیت تو ٹھیک ہے، میں نے اس کو اس مقصد کے لیے مارا تاکہ جو میرا حق ہے، جو میرا حق وراثت ہے، وہ مجھے مل جائے گی۔ بظاہر تو نیت ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو ابھی کہا کہ نیت اور عمل اٹ شوڈ بی ایٹ پار۔ نیت تو اچھی ہے لیکن اس کی عمل کیا ہے؟ اس کا عمل غلط ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو نیت اچھی ہوگی اور عمل خراب ہوگا اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا انسان کو۔ النیت الصالحہ لا تصلح علی العمل الفاسد ولکن العمل الفاسد تفسد النیت الصالحہ، جو اچھی نیت ہے وہ نہیں اچھا بنائے گی خراب عمل کو، ولکن العمل الفاسد، مگر جو فاسد عمل ہے، خراب عمل ہے، وہ خراب بنائے گی اچھی نیت کو بھی۔ خیر، یہاں پہ ہم اپنا ایک قاعدہ فٹ کریں گے جو نکلا ہے الامور بمقاصدہا سے، یعنی من استعجل شیئا قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جس شخص نے اجلت کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے وقت مقررہ سے پہلے ہی، اس کا ڈیو ڈیٹ کب تھا؟ when he was supposed to get the وراثہ، اس کو وراثت کب ملتی؟ جب اس کے باپ کی ڈیتھ ہوتی، لیکن اس نے اجلت کی وقت مقررہ سے پہلے ہی، اس نے اپنے باپ کو مار دیا اور اسی لیے اس کو محروم کیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا، بحرمان ہی اس کو اس چیز سے محروم کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ ابو ہریرہ سے مروی حدیث ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ قال القاتل لا یرث، کہ قاتل کو وراثت نہیں ملے گی، اور شیخ البانی فرماتے رحمہ اللہ یہ حدیث صحیح ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو پہلا جو قاعدہ تھا وہ تھا اس کا سب قاعدہ، پہلے قاعدہ کا سب قاعدہ
من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه، جس شخص نے جلد بازی کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، اس کو محروم کیا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا اس چیز سے محروم کر کے۔ الامور بمقاصدها، اس کا جو دوسرا جو سب قاعدہ ہے جو ہم پڑھیں گے ابھی، وہ ہے مقاصد الالفاظ علی نیت اللافظ، الفاظ کا مقصد علی نیت اللافظ، بولنے والے کی نیت پہ ہوگا۔ یعنی جو بھی الفاظ کے مقاصد ہیں وہ بولنے والے کی نیت پر ہوگے کہ بولنے والے کی نیت کیا ہے، اور اسی نیت کے حساب سے اس کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ تیسرا اس کا سب قاعدہ، لا ثواب ولا عقاب الا بنیت، نہ ثواب اور نہ عذاب، بلکہ یہ دونوں کس چیز سے ملیں گے؟ نیت پہ ملیں گے۔ انسان کو ثواب اور انسان کو عذاب تبھی ملے گا جب دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر اس کی نیت اچھی تھی تو اس کو اچھا ثواب ملے گا، اگر اس کی نیت خراب تھی تو اس کو عذاب ملے گا۔ اور یہ قاعدہ ہمیں اس کے جو ایک اور اس کے ذیل میں جو قاعدہ آتا ہے اس سے انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا، صلاح العمل بصلاح النیہ وفساد العمل بفساد النیہ، عمل کی درستگی نیت کی درستگی ہے، وفساد العمل بفساد النیہ، اور جو عمل کا فساد ہے، عمل کا بگاڑ ہے، وہی نیت کا بھی فساد ہے۔ صلاح العمل بصلاح النیہ، یعنی عمل کا صحیح ہونا نیت کا صحیح ہونا اس کے لیے ضروری ہے، وفساد العمل بفساد النیہ، اور عمل کا فاسد ہونا بفساد النیہ، یہ نیت کے فاسد ہونے سے ہوتا ہے۔ اسی لیے نیت اور عمل these two should be at par، ایسا نہ ہو کہ انسان کی نیت ایک ہو اور عمل دوسری ہو۔ جب پوچھا گیا قاضی ایاز کو رحمہ اللہ کہ انسان جو عمل کرے گا وہ عمل کیسی ہونی چاہیے، انہوں نے فرمایا اے اخلصہ واسوبہ، کہ عمل خالص ہونی چاہیے اور مطابقت سنہ ہونی چاہیے، سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اذا كان العمل خالصا ولم يكن ثوابا، اب اگر کوئی عمل خالص ہے اللہ کے لیے لیکن وہ مطابقت سنہ نہیں ہے، لم يقبل، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْعَمَلُ ثَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا، اور اگر کوئی عمل مطابق تو سنہ ہے، سنت کے مطابق ہے لیکن اس میں خلوص نہیں ہے، وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، حتی یکون خالصا للہ ومطابقتا علی السنہ، جب تک نہ یہ خاص ہو جائے اللہ کے لیے اور یہ سنت کے مطابق ہو جائے۔ اسی لیے عمل اور نیہ یہ دونوں ایٹ پار ہونے چاہیے۔ آخری جو اس کا لاسٹ والا سب قاعدہ جو ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ بھی اور سب قاعدے اس کے ہیں، اس کے ذیل میں قاعدے آتے ہیں، لیکن جو ایک قاعدے ہم نے پڑھے یہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا یہ آخری قاعدہ جو ہے وہ ہے ما لا تدخلہ النیہ منہا افعال الطروق، ان چیزوں میں نیت نہیں ہے جو چیزیں چھوڑنی ہوتی ہیں، مثلا شراب، سگریٹ وغیرہ وغیرہ، یا کوئی بحیائی، بدکاری۔ انسان یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں بدکاری نہیں کروں گا، میں نیت کرتا ہوں کہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میں نیت کرتا ہوں میں شراب نہیں پیوں گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، کیونکہ ما لا تدخلہ النیہ منہا افعال الطروق، ان چیزوں میں نیت نہیں ہے جو افعال الطروق ہیں، جو چیزیں لازماً چھوڑنی ہیں۔ یہ تھا پہلا قاعدہ ہمارا، الامور بمقاصدہا، یعنی مقصد کا اعتبار کر کے حکم لگایا جائے گا، یا اس سے بھی آسان اگر ہم جانیں گے، امور کا فیصلہ مقصد کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اس کے ذیل میں ہم نے کچھ اہم قواعد پڑھے، اب ہم دوسرے قاعدے کی اور بڑھتے ہیں۔ دوسرا بڑا قاعدہ الیقین لا یزول بالشک، الیقین لا یزول بالشک، یقین زائل نہیں ہوتا ہے شک کی وجہ سے۔ اگر انسان کو کسی چیز میں یقین ہے، اگر شک پیدا ہو تو وہ یہی ذہن میں رکھے گا مجھے اس چیز تک یقین نہ لایا ہے، شک کی وجہ سے یہ چیز خراب نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا انسان نماز کے لیے آتا ہے اور مسجد میں انسان
انسان کو یقین لاتا ہے کہ مجھے پاکی ہے، کہ مجھے طہارہ ہے، لیکن جب یہ نماز پڑھتا ہے اس کو شک ہوتا ہے کہ مجھے وضو ہے یا نہیں ہے۔ خالی شک کی بنا پہ یہ نماز نہیں کاٹے گا، نماز نہیں توڑے گا، اور یاد رکھے یہ نماز کنٹینیو پڑھے گا جب تک نہ اس کو پورا یقین ہو جائے کہ مجھے وضو نہیں ہے۔ تو یقین نہیں اٹھتا ہے شک کی وجہ سے، اب یقین اٹھے گا، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ باقی اس کے سب قاعدوں میں، کہ یقین اٹھتا ہے لیکن اس جیسے یقین سے۔ خیر، یہ تھا ہمارا پہلا مطلب دوسرا قاعدہ، الیقین لا یزول بالشک، کی یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے ذیل میں کچھ قاعدے ہیں۔ نمبر 1، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو چیز ثابت ہے یقین سے وہ نہیں اٹھے گی مگر دوسرے یقین سے۔ جو چیز ثابت ہے یقین سے، لا یرتفع، وہ نہیں اٹھے گی، الا بیقین، مگر دوسرے یقین سے۔ عرب میں شراب تو پیا جاتا تھا، اور شراب بیک وقت حرام نہیں ہو گیا، تو لوگ شراب یقین سے پیتے تھے، لیکن وہ یقین کس چیز سے اٹھا؟ شک کی بنا پہ کہ دوسرے یقین کی بنا پہ؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ ساری چیزیں پوری ہو گئی تو آخر میں کہا گیا کہ شراب جو ہے اس کی حرمت نازل ہو گئی کہ یہ حرام کام ہے۔ خیر، ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جو چیز ثابت ہے یقین سے وہ نہیں اٹھے گی مگر دوسرے یقین سے۔ دوسرا قاعدہ، یعنی اس کا سب قاعدہ، مثلا الاصل البقاء ما کان علی ما کان، جو چیز جیسی تھی اسی پر باقی رہے گی۔ جو چیز جیسی تھی اسی پر باقی رہے گی، یعنی پانی جو ہے وہ طاہر ہے، مطہر ہے، پاک ہے اور پاک کرتی ہے، پاک کرتا ہے۔ مگر یاد رکھے اگر پانی کو انسان نے دیکھا وضو کے لیے تو وہ کیا یہ سوچے گا کہ یہ صاف ہے یا ناپاک ہے یا کیا ہے؟ پانی کی صفت ہے وہ صاف ہے اور صاف کرتی ہے، وہ اسے وضو کرے گا، لیکن 3 چیزیں یہاں پہ ذہن میں رکھے گیا، وہ یہ کہ الا ما غلب علی رائحہ وطعمہ ولونہ، وہ دیکھے گا کہ اس کا رنگ، اس کی اسمیل یا اس کا ٹیسٹ چینج نہ ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو جو چیز جیسی تھی اسی پر باقی رہے گی۔ ایک اہم قاعدہ جو اسی سے تعلق رکھتا ہے، اسی قاعدے کے ساتھ، الیقین لا یزول بالشک، وہ قاعدہ ہے الاصل فی الابضاء التحریم۔ الاصل فی الابضاء التحریم، کہ شرم گاہ میں اصل حرمت ہے، شرم گاہ میں اصل حرمت ہے۔ البز، بز کہتے ہیں شرم گاہ کو، شرم گاہ کے سارے معاملے جو ہیں وہ حرام ہیں، سوائے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے 2 کے لیے انسان یہ کام کر سکتا ہے، وہ ہے یا ان کی جو بیویاں ہیں یا ان کی لونڈیاں، ان کے بغیر، ان کے علاوہ باقی سارے شرمگاہ کے معاملے کیا ہیں؟ وہ حرام ہیں۔ اب شرمگاہ کے سارے معاملے جو ہیں وہ حرام ہیں سوائے اپنی بیویوں کے لیے، یا انسان ہم بستری کر سکتا ہے اپنی لونڈیوں کے ساتھ، اس کے علاوہ باقی سارے شرمگاہ کے معاملے حرام ہیں، چاہے وہ نکاح بالید ہو جس کو مشت زنی بھی کہتے ہیں، وہ بھی حرام ہے۔ اگر کچھ علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یعنی اگر انتہا پہ انسان ہو، انسان کا ایمان بچانا مشکل ہو، جب انسان کو بڑے گناہ کی دعوت دی جائے تب وہ مشت زنی یا اس کو نکاح بالید کہتے ہیں اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھے صحیح اس کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ النکاح بالید یا مشت زنی سے کہتے ہیں یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ الاصل فی الابضاء التحریم، اصلاً شرمگاہ کے سارے معاملے حرام ہیں اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ارلی ڈائیورس جو ہوتے ہیں آج ہماری سوسائٹی میں، وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان نے بہت خرابیاں کی ہوتی ہیں اپنے بچپن میں۔
خیر اللہ ہمیں بچائے اس چیز سے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں جیسے غض البصر وغیرہ وغیرہ ان پہ عمل کریں. خیر اس کے بعد جو قاعدہ ہے وہ ہے الاصل فی العبادات التحریم. اصل میں عبادت جو ہے وہ حرام ہے. اس کو سمجھنا ہے. اب اصل میں عبادات حرام ہے، بریکٹ میں نے لکھا ہوا ہے التوقیفی، یعنی which is revealed from the heavens unless and until، جب تک نہ عبادت پہ ہمیں وہ چیز وہ آتھینٹیکیشن ملے جو ہیون سے آتی ہے تب تک عبادت حرام ہے. خود سے عبادت ایجاد کرنا یہ صحیح نہیں ہے. خود سے کہنا کہ عبادت ہے، یہ مطلب فلاں عبادت ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے جب تک نہ انسان کو اس پہ دلیل ملے. اور دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ اور دلیل جو ہے وہ توقیفی ہونی چاہیے، یعنی which is revealed from the heavens. جب تک نہ ایسا ہو تب تک یاد رکھے الاصل فی العبادات التحریم، کہ اصلاً ساری عبادتیں جو ہیں وہ حرام ہیں. الاصل فی العبادات التحریم یعنی التوقیفی which is revealed from the heavens. یعنی تب تک ہم عبادت کو عبادت نہیں مانیں گے جب تک وہ اللہ کی طرف سے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہو. اس کے علاوہ باقی ساری عبادتیں جو ہیں وہ حرام ہیں. یہی معنی ہے الاصل فی العبادات التحریم. اصلاً عبادتیں جو ہیں وہ حرام ہیں، یعنی جب تک نہ اس پہ وہ حکم ہو، وہ دلیل ہو جو اللہ کی طرف سے ہو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو. اس کے بعد جو قاعدہ ہے الاصل فی الماء طہارہ، اصلاً میں جو پانی ہے وہ پاک ہی ہوتا ہے. اس کی مثال میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک وقت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے، تو ایک عورت نے دلوا میں سے پانی پھینکا نیچے، یعنی کسی کین سے اس نے پانی پھینکا نیچے، تو پانی عمر اور ان کے جو ساتھی تھے ان پہ گرا. اس ساتھی نے کہا اے فلاں عورت، ہمیں کہو کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، لیکن پانی کی صفت کیا ہے؟ الاصل فی الماء الطہارہ، اصل میں پانی پاک ہوتا ہے. تو عمر نے اسے کہا آپ کو اللہ کی قسم ہے ہمیں نہ کہنا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، اور وہ چل بنے. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ خود کو شک میں ڈالتے؟ جب یقین ہے کہ انسان کو کہ جو پانی ہے وہ پاک ہے، تو شک کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوتی ہے. تو شک میں خود کو ڈالنا یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے. اس کے بعد جو اس کو سب قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ ہیں، یہ بہت ہی اہم قاعدہ ہے، لا حجت مع الاحتمال الناشی عن دلیل. کوئی دلیل مقبول نہیں ہوتی اس احتمال کے ساتھ جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے. یعنی جس دلیل میں احتمال ہو، یعنی دو احتمال ہو، شاید یہ ہے شاید یہ چیز ہے. جس دلیل میں ایسا ہو، احتمال ہو کہ اس سے مراد فلاں چیز ہے یا فلاں چیز ہے، تو وہ کبھی دلیل نہیں بنے گا. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ جنازے کی نماز میں جیسے سلام پھیرتے ہیں ویسے ہی عام نمازوں میں سلام پھیرنا نہ چھوڑ دے. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اس سے مراد شاید ہے کہ 2 سلامیں پھیرنی ہیں، لیکن ہم نے قاعدہ جانا لا حجت مع الاحتمال الناشی عن دلیل. جس دلیل سے احتمال ہو 2 چیزوں کا کہ اس سے مراد وہ ہے کہ یہ ہے. اب اسی حدیث کو لیں گے، کیا اس سے مراد ہے کہ جہرن سلام پھیرنا یا 2 طرفہ سلام پھیرنا؟ ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کبھی دلیل نہیں بنے گی، کیونکہ اس میں احتمال ہے کہ 2 طرفہ مراد ہے یا جہرن مراد ہے. اب اس کے علاوہ جو 17 صحابہ جس کے قائل ہیں، جو دلیل دیتے ہیں اور جو فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ جنازے کی سلام ایک سائیڈ سے پھیری جائے، اور یہی حق ہے، یہی انصاف ہے.
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حرمین میں دیکھو کیا ہوتا ہے، ہم کہیں گے کہ آپ دیکھو صحابہ کیا کرتے ہیں. اور الحمدللہ حرمین میں بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ مطابق تو سننا ہوتا ہے کہ وہاں بھی جنازہ میں ایک سلام ہوتی ہے. حالانکہ وہ دلیل نہیں ہے ہمارے لیے دلیل تو احادیث ہیں. شیخ ابن باز فرماتے رحمہ اللہ کہ سنت ہی ہے کہ سلام ایک طرفہ پھیری جائے، دائری طرف نماز جنازہ میں. لا حجت مع الاحتمال الناشئ عن دلیل، کہ نہیں حجت ہے اس احتمال سے انہیں جو دلیل کے متعلق ہو. دلیل واضح ہونی چاہیے، اس میں احتمال اگر ہوگا تو وہ دلیل کبھی نہیں بنے گی. ایسے ہی غائبانہ جنازہ کا مسئلہ ہے، بڑا ہی مسئلہ یہ چلتا آ رہا ہے کہ کیا غائبانہ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں. تو اس میں صحیح موقف جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ غائبانہ جنازہ نہیں پڑھیں گے، صرف اس کا پڑھیں گے جس کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھا ہوگا. جیسے کہ نجاشی جو ہے رحمہ اللہ، جو مخضرم تھے، یعنی جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان تو لایا لیکن ان کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، تو وہ مخضرم صحابی تھے اور ان کا نماز جنازہ پڑھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس کا جنازہ کسی اور نے نہیں پڑھا تھا. اس کے علاوہ غائبانہ جنازہ وہ ثابت نہیں ہے. یہ ہو گیا ہمارے دو قاعدے الحمدللہ. اب ہم تیسرے قاعدے کی اور چلتے ہیں. تیسرا قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی المشقۃ تجلب التیسیر، سختی اپنے ساتھ آسانی کو کھینچتی ہیں، یا کہیں گے پریشانی کی وجہ سے شریعت میں آسانی آتی ہے. کہ اگر پریشانی ہے تو اس کے بعد آسانی کا ہونا وہ تو لازم ملزوم ہے. اور یہی اس کا معنی ہے کہ سختی آسانی کو کھینچتی ہے. اب اس کے سب قاعدے ہیں. جب پہلے ہم اس کی دلیل جانیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یا ما جعل لکم فی الدین حرج لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی یہ جو آیت ہیں یہ اس کے بیس کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ اسی سے یہ قاعدہ بنا ہے المشقۃ تجلب التیسیر. یا عن عمر ان الدین یسر، وہ کہتے ہیں کہ دین آسان ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسانی جو ہے وہ انسان کو استعمال کرنی ہے. یعنی المشقۃ تجلب التیسیر، جب سختی آتی ہے سختی کے بعد آسانی جو آئے گی اس آسانی کو استعمال کرنا لازم ملزوم ہے. اب اس کے کچھ سب قاعدے ہیں. نمبر 1، الضرورات تبیح المحظورات. الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت حرام کام کو بھی حلال کر دیتی ہے. ضرورت حرام کام کو بھی حلال کر دیتی ہے. لیکن یاد رکھے جو اس کا سب قاعدہ ایک اور ہے، ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، جو چیز مباح ہو گئی یعنی حلال ہو گئی مجبوری کی وجہ سے، اسی مقدار پر جائز ہوگی جس مقدار کی مجبوری ہے. کوئی انسان بہت دنوں سے بھوکا ہے، اب وہ بھوک کی شدت برداشت نہ کر سکتا ہے اور اس کی موت آنی اب یہ تو واجب ہے، اب کس پہ موت آئے گی، یہ تو لازم ہے کہ اب یہ انسان مرے گا. اب وہ کیا کرے گا؟ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، اس کے لیے اب تو مردار بھی جائز ہیں، اس کے لیے خنزیر بھی جائز ہیں، لیکن وہ اسی مقدار میں حاصل کرے گا جس مقدار کی اسے بھوک ہے، جس مقدار کی اسے ضرورت ہے. اس کے علاوہ استعمال نہیں کر سکتا. ایک ہوتا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا، ایک ہوتا ہے کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا. ایسا شخص یہ چیز استعمال کرے گا صرف اور صرف فقط بھوک مٹانے کے لیے. یہی ہے ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها.
جو پہلا قاعدہ ہم نے اس کا جانا سب قاعدہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت حلال بناتی ہے حرام کام کو بھی، لیکن یہ قاعدہ تب فٹ ہوگا جب انسان کو مرنے کا وقت ہو، یعنی جب انسان اب اس کے علاوہ، اس چیز کے علاوہ اب انسان مر سکتا ہے، تب جا کے یہ قاعدہ فٹ ہوگا۔ آج کل کی مبلغین جو ہیں وہ ایک قاعدہ فٹ کرتے ہیں بینک ملازموں کے لیے کہ وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، الضرورات تبیح المحظورات۔ یہ قاعدہ تب فٹ ہوگا کہ اگر اس نے اب ایسا نہ کیا تب وہ مرنے کی کگار پہ ہو سکتا ہے، مرنے، تب وہ اس کے استعمال نہ کرنے سے انسان مر سکتا ہے۔ یہ چیزیں وہاں فٹ نہیں ہوگی کہ انسان کہے گا کہ یہ بینک والوں کے لیے بھی استعمال ہوگا، فلاں کے لیے بھی استعمال ہوگا، یہ چیز ہرگز بھی صحیح نہیں ہے۔ خیر، اور اتنا ہی استعمال کرے گا یتقدر بقدرہا، جتنی اس کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیں گے اس کی۔ فرض کیجئے کہ اگر کسی عورت کو ٹانگ میں درد ہے یا ٹانگ میں ڈریسنگ کرانی ہے، بہتر ہے کہ وہ کسی فیمیل ڈاکٹر کو دکھائے۔ اب فیمیل ڈاکٹر تو وہاں نہیں ہے، لیکن اس کو ڈریسنگ بھی لازم کرانی ہے ورنہ اس کو انفیکشن بڑھ سکتا ہے۔ اب یہ میل ڈاکٹر کو دکھا سکتی ہیں، لیکن قاعدہ کیا ہے؟ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرہا، جو چیز حلال ہو گئی ضرورت کی وجہ سے وہ اتنا ہی ہے جتنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ اپنی ٹانگ وہیں تک اٹھائے گی، وہیں تک اپنی اس ٹانگ کا پردہ اٹھائے گی جہاں ڈریسنگ کرنی ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر کے لیے بھی حرام ہے، اس کے علاوہ اس عورت کے لیے بھی حرام ہے۔ کسی غیر محرم کو دیکھنا کیا ہے؟ وہ حرام ہے، لیکن اگر شادی کے لیے دیکھنا ہے تب تو جائز ہے، لیکن وہ شادی کے لیے اس کو دیکھنا ہے لمحہ بھر کے لیے، وہ ایسا نہ دیکھے جیسے کہ اس میں شہوت بھر آئے۔ اگر اس نے شہوت کی نگاہ سے دیکھا تب تو یہ حرام ہے، تب تو یہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ اسی کے ذیل میں ایک اور قاعدہ ہے، ما جاز لعذر بطل بزوالہ، جو چیز کسی عذر کی وجہ سے جائز ہوئی تھی، جو چیز کسی عذر کی وجہ سے جائز ہوئی تھی وہ اب پھر سے باطل ہوگی اس عذر کے ختم ہونے سے۔ اب انسان میں وہ چیز تو اب نہیں رہی کہ اس نے اگر یہ چیز نہ کھائی، ایسا نہ کیا تو اب وہ مر جائے گا۔ اب اس عورت کی پنڈلی جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی، اس کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی، کیا یہ پھر بھی ڈاکٹر کو اپنی ٹانگ دکھائے گی؟ نہیں۔ انسان کو بھوک سے چھٹکارا مل گیا، اب اس کے پاس پیسے آ گئے، نوکری آ گئی، کیا وہ پھر سے مردار کھائے گا یا کوئی اور کام کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا وہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ ما جاز لعذر بطل بزوالہ، جو چیز کسی عذر کی وجہ سے جائز ہوئی وہ باطل ہو جائے گی اس عذر کے ختم ہونے سے۔ اب ایک مسئلہ ہے، جو یہ بھوکا انسان ہے یا جس کو عذر ہے، کیا اس کے لیے مردار ڈھونڈنا زیادہ سخت ہے یا خنزیر کا ماز کھانا زیادہ سخت ہے، یا اس کے لیے چوری کرنا سخت ہے؟ آسان کیا ہے ان دونوں میں؟ آسان تو یہی ہے کہ اگر راہ میں کوئی روٹی کھا رہا ہے، یہ اس کے ہاتھ سے روٹی چھینے اور روٹی کھائے گا، ایسا وہ کر سکتا ہے، ایسا وہ کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے لیکن اس کو تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اس وقت اس کے ہاتھ سے نوالا بھی چھین سکتا ہے، لیکن یاد رکھے جب یہ انسان کی وسعت ہو جائے گی، جب یہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، اس کو اس شخص کا حق اس کو واپس دینا ہے، اس کو اس شخص کو اس کا حق لازم واپس دینا ہے۔ یہ تھا ہمارا قاعدہ المشقۃ تجلب التیسیر۔ یہاں پہ کچھ اور سب قاعدے ہیں جو ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ ایک اور قاعدہ ہے المیسور لا یسقط بالمعسور، کہ سختی سے آسانی ختم نہیں ہوتی ہے۔
یہ برابر وہی قاعدہ ہے، تو اسی کا یہ مزید شرح ہے، المشقۃ تجلب التیسیر، یعنی المیسور لا تسقط بالمعسور، سختی آسانی سے دور نہیں ہوتی ہے، سختی کی وجہ سے آسانی دور نہیں ہوگی۔ مثلا کوئی انسان ہے، اس کو ٹانگ میں درد ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اب یہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اس کا تکبیر تحریمہ تو نہیں آئے گا، یہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ سختی ہے اس کے لیے کہ یہ کھڑے نماز پڑھے گا، لیکن آسانی ہے کہ یہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ویسے ہی سفر میں انسان ہے، مشکلات تو ہیں، سختی ہے، پریشانی ہے، اب اس کے لیے اس کو تھکانی بہت ہوگی، تو وہ 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، پوری نماز کے بدلے وہ قصر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں المیسور لا یسقط بالمعسور، اور یہی تھے قاعدے، سب قاعدے اس قاعدے کے، المشقۃ تجلب التیسیر، کہ سختی آسانی کو کھینچتی ہے۔ اب اس کے بعد جو چوتھا قاعدہ ہے وہ ہے الضرر یزال، چوتھا بڑا قاعدہ، الضرر یزال، کہ نقصان کو ختم کیا جائے گا، نقصان کو ختم کرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا ضرر ولا ضرار، یعنی نقصان نہیں پہنچانا ہے بلکہ نقصان کو ختم کرنا ہے، نقصان کو ختم کیا جائے گا، نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ تو جو یہ قاعدہ ہے الضرر یزال، اس کا ہم معنی ایسے بتائیں گے، یعنی اگر کوئی نقصان پہنچائے تو واپس اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہی معنی ہے اس قاعدے کا۔ اس کے سب قاعدے جو ہیں، پہلا قاعدہ الضرر یدفع بقدر الامکان، تکلیف کو دور کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کسی نے ہماری گیٹ کے سامنے گاڑی لگائی، اب ہم کیا کریں گے؟ کیا اس کی گاڑی کا پنکچر کریں گے؟ اگر گاڑی پنکچر کریں گے تو مسئلہ زیادہ اور بڑھ جائے گا۔ ہمیں ایسا کرنا ہے، ایسا وے آؤٹ ڈھونڈنا ہے جس سے نقصان بھی دور ہو جائے گا اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے الضرر یدفع بقدر الامکان، تکلیف کو دور کیا جائے گا جہاں تک ممکن ہو، لیکن دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس کا ایک اور سب قاعدہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح، تقریباً اس کی وضاحت ہو چکی ہے، پھر بھی اس کا معنی پڑھ دیتے ہیں۔ نقصانات کو دور کرنا زیادہ بہتر ہے فوائد کو حاصل کرنے سے، یعنی بہتر ہے کہ پہلے نقصان کو ہی دور کرے، فائدہ تو بعد میں بھی مل سکتا ہے لیکن پہلے بہتر ہے کہ نقصان کو دور کیا جائے۔ وہی قاعدہ ہے درء المفاسد اولا من جلب المصالح، یعنی دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ ہم نقصانات کو دور کریں گے بجز یہ کہ ہم فائدہ حاصل کریں۔ اب جب انسان کے لیے لازم ہے کہ 2 چیزوں میں انسان کو ایک چیز تو حاصل اختیار کرنی ہی ہے، وہاں پہ وہ کیا کرے گا؟ قاعدہ ہے یختار احون الشرعین او اخف الضررین، 2 برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کیا جائے گا، یعنی یہ تب ہے جب انسان کے لیے کوئی بھی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ دونوں سے بچ سکے، یعنی انسان کے لیے تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن دونوں برائیاں ہیں۔ اب انسان کیا کرے گا؟ یختار احون الشرعین او اخف الضررین، 2 برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کیا جائے گا۔ جیسے کہ اسی کے ساتھ ایک اور قاعدہ ہے اذا تعارض مفسدتان رؤی اعظمهما ضررا بارتکاب اخفهما، یعنی یہ وہی ہے کہ اگر 2 برائیاں جمع ہو جائے گی تو ہم ہلکی سی برائی کو اختیار کر سکتے ہیں۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، یختار احون الشرعین او اخف الضررین، کہ 2 برائیوں میں سے ہلکی برائی کو اختیار کیا جائے گا،
یا دو نقصانات میں سے ہلکے نقصان کو اختیار کیا جائے گا. کوئی شخص ہے، کوئی پیشنٹ ہے، اس کا ہاتھ سڑ رہا ہے. اب ڈاکٹر کیا کرے گا؟ وہ اس کا ہاتھ کاٹے گا. اگر ہاتھ نہ کاٹے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی پوری باڈی سڑ جائے گی. تو پوری باڈی کو بچانے کے لیے اس کا ہاتھ ہی کاٹیں گے. تو یہاں پہ یختار احون شرعین او اخف ضررین، ہم نے یہاں پہ ہلکی جو ہے، ہلکا جو ہے اس برائی کو یا ہلکے شر کو اختیار کیا تاکہ بڑے شر سے انسان بچ جائے. یہی تھا ہمارا چوتھا قاعدہ، الضرر یزال، نے نقصان کو ختم کیا جائے گا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری قاعدے کی اور، جو ہے العادت محکمۃ. جو ایک قاعدہ ہے، پانچواں قاعدہ، العادت محکمۃ، عرف کا لحاظ کیا جائے گا فیصلے کے وقت میں. عرف یعنی سوسائٹل اپروچ، لیکن وہ عرف جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. وہ عرف جو شریعت سے ٹکرائے اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا فیصلہ لینے کے وقت میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب جو یہ عرف ہے اس کے کچھ شروط ہیں. نمبر 1، عرف عام ہو، یعنی یہ کسی خالی کچھ گنے چنے لوگوں کے پاس یہ عرف نہ ہو کہ وہ کہیں گے یہاں کا سوشل اپروچ ہے. یہ عرف جو ہے یہ عام ہونا چاہیے. نمبر 2، شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو، اور عرف جو ہے وہ تصریح کے خلاف نہ ہو. جو چیز پہلے ہی بیان کی گئی ہو یہ اس کے خلاف بھی نہ ہو. اور یہ چیزیں اکثر ایگریمنٹ میں دیکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی شخص نے دکان لے لی. اب جب دکان لے لی اس نے، دکان کس لیے انسان لیتا ہے؟ عرف یہی ہے کہ دکان انسان پرچیز کرتا ہے تاکہ اس میں کوئی چیز ڈالے اور بیچے. لیکن کوئی انسان اب دکان لیتا ہے اس غرض سے کہ میں اس میں رہنے لگوں گا، اور وہ دکان مالک کو کہے گا کہ ایگریمنٹ میں تو ایسا نہیں لکھا تھا کہ مجھے دکان ہی ڈالنی ہے. تو یاد رکھیے وہاں پہ سوسائٹل اپروچ دیکھا جائے گا. عرف کیا ہے؟ عرف یہی ہے کہ اس جگہ پہ جو ہے، اس جگہ کا عرف ہے کہ دکان ہی چلے گی، دکان میں انسان رہ نہیں سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی نے کسی انسان کو دکان دی کرائے پہ. اب وہاں پہ کوئی ایسا کام چل رہا ہے جہاں پہ کاٹنز کی دکان ہے. اب وہاں پہ کوئی آگ کا جو کوئی کاروبار کرتا ہے، مطلب آگ سے جو برتن بناتا ہے، اس کو وہاں پہ دکان نہیں دے سکتے ہیں اگر ایگریمنٹ میں لکھا بھی نہ ہو، کیونکہ عرف کے اعتبار سے جس جگہ پہ جو دکان چلتی ہو اس جگہ وہی دکان چلے گی. اس کے ذیل میں جو اہم قاعدے ہم پڑھیں گے وہ ہیں المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً. جو چیز عرف کے لحاظ سے مشہور ہو ان کی حیثیت وہی ہے جو باقاعدہ شرط لگائی گئی ہو. یعنی اس سے پہلے بھی آیا ہے کہ انسان نے اگر کنڈیشن نہیں لگائی ہے پھر بھی وہ کنڈیشن میں ہی ہوتی ہیں وہ چیزیں جو عرف کے لحاظ سے پہلے سے ہوتی ہیں. نمبر نیکسٹ، المعروف بین التجار کالمشروط بینہم. جو تاجروں کے درمیان جو چیزیں معروف ہوتی ہیں وہ برابر ویسی ہی ہوتی ہیں جیسے کسی چیز کی شرط لگائی گئی ہو، جیسے کہ وہ کنڈیشن میں لکھا گیا ہو. اگر یہ معروف ہے تو اس کو لکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ تو عرف ہے، اور عرف میں جو انسان کوئی کام کرتا ہے وہ مطلب ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی کہ وہ شرط ہوتی ہیں. اور یہ بالخصوص تجار کے درمیان ہے، المعروف بین التجار کالمشروط بینہم. ایسے ہی ایک اور قاعدہ ہے الکتاب کالخطاب، کہ کتاب لکھنا جو ہے وہ کتاب کی ہی طرح ہے. اس کا آخری جو سب قاعدہ ہے الاشارۃ المعہودہ للاخرس کالبیان للسان باللسان. وہ اشارہ جو سمجھ میں آ جائے بہرے کو وہ زبان سے بیان کرنے کی طرح ہے. جو اشارہ بہرے کو کیا جائے گا وہ ویسا ہی ہے جیسے اس کو زبان سے سمجھ آئے گا. یہ بھی عرف ہے، اور کن کے لیے؟ یہ بہروں کے لیے یہ عرف ہے. اور یاد رکھے قاعدہ یہی تھا العادت محکمۃ
کہ عرف کا لحاظ کیا جائے گا فیصلے کے وقت میں. اور یہ 5 قاعدے جو ہم نے پڑھے، بالخصوص پہلے 4 قاعدے جو ہیں ان پہ ہم زیادہ دھیان دیں گے، کیونکہ یہ جو 5 قاعدوں میں پہلے 4 قاعدے ہیں: الامور بمقاصدها، الیقین لا یزول بالشک، المشقۃ تجلب التیسیر، الضرر یزال، اور آخر میں العادۃ محکمۃ. جو پہلے 4 قاعدے ہیں ان پہ ہم زیادہ غور و فکر کریں گے. لیکن یاد رکھیں یہ ہم نے بالاختصار پڑھا، یعنی ان بریف پڑھا ہم نے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کا نوحہ ہو جائے کہ قواعد الفقہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی قواعد الفقہ ہیں، آپ وہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں یہ سارے قاعدے آپ جمع کریں اور آپ ان پہ انشاءاللہ اور آپ ان کا علم حاصل کریں. اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں فہم دے، دین کا فہم دے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.